نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگزام از میڈ ایزی۔ کون سا ایگزام؟ اب جو دنیا میں ہمارا ایگزام چل رہا ہے، ہم سب ایگزام دے رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، تو اب ساری زندگی دینا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا اور آدمی پریشان ہوتا، ارے باپ رے، ساری زندگی صبح شام ہم کوئی ایگزام، ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، ہم ایگزام دے رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ اب تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس ایگزام کو بہت آسان بنا دیا ہے، بہت آسانی کے ساتھ تم یہ ایگزام دے سکتے ہیں اور رینک اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں، جنت اور جنت الفردوس میں تم جا سکتے ہیں۔ تو چند ایک باتیں ہم تم کو سمجھا دیتے ہیں، اگر انسان اس کو سمجھ گیا تو پھر بہت آسانی کے ساتھ وہ جو ہے آپ کے ایگزام دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایگزام لینے سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایگزام ہال میں بھیجنے سے پہلے، بیفور سینڈنگ ٹو ایگزام ہال، تو یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھے، اور جنت میں رکھ کے آدم علیہ السلام کو یہ اچھی طریقے سے بتا دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، اگر تم میری نافرمانی کریں گے اور تم اپنے دشمن یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس کی بات اگر تم مانیں گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تم جیسا اب جنت سے نکالے گئے ہیں، اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر ایگزام میں اگر تم ٹھیک سے ایگزام نہیں دیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے تو تم پھر دوبارہ جنت میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم میری اطاعت کریں گے، میری فرما برداری کریں گے، تو پھر تم واپس جو ہے جنت میں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت میں رکھنے کا وجہ ایگزام ہال میں بھیجنے سے پہلے یہی ہے کہ یہ سینس دینا چاہ رہے ہیں، یہ احساس انسان کو دلانا چاہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، کہ شیطان جو ہے تمہارا اصل دشمن ہے۔ تو وہ دشمنی کس طریقے سے کرتا ہے، کیسا تم کو دھوکہ دیتا ہے اور کیسا تم کو ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو تم سمجھو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہے۔ تو کیا کرتا ہے شیطان؟ کیا کیا جنت میں؟ ہم ابھی 2 روز پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ جنت میں شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرایا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا، تو وہ جو ہے شیطان کے بہکاوے میں وسوسے میں آ کے ہے نا یہ کیے۔ تو کس طریقے سے بہکایا؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں، بیوٹیفل اینڈ اٹریکٹیو وے میں، یعنی خوبصورت انداز میں آتا انہیں اور اٹریکٹ کرتا ہے کہ آدمی ہے نا پھسل جاتا ہے، آدمی شیطان کی یا وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی بات سن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا تھا جنت میں، کہ وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈال کے کہ تم ہے نا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے۔ آدمی کو ہے نا موت سے ڈر لگتا ہے، تو اس کا فائدہ اس نے اٹھایا، اس کے خوف کا فائدہ اٹھایا، اور دوسرا کہا کہ تم ہے نا فرشتے بن جائیں گے۔ تو آدمی کو لالچ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا ہے نا وہ بنے اور ہمیشہ رہے، تو اس طریقے سے وہ دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرایا۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ فیئر آف لاسز، تو دنیا کے اندر بھی جو ہے تم کو یہ نقصان ہو جائے گا، تم سچ بولیں گے تو لوگ ہے نا کتنا دھوکہ دے رہے ہیں آج کل، تو تم بھی ویسا ہی کرنا چاہیے، کریں گے تو تم کو پیسے زیادہ ملیں گے، مزے میں رہ سکیں گے۔ اس طریقے سے وہ بہت ہی بیوٹیفل انداز میں آ کے بہکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھے، اور پھر جب معلوم ہو گیا کہ شیطان کون ہے، کیسا بہکاتا ہے، اس کا احساس ہو گیا اور نقصان کتنا ہوتا ہے نافرمانی کرنے سے، کہ جنت سے نکال دیے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے دنیا میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو جنت میں واپس آ جائیں گے، نہیں تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے نا اللہ تعالیٰ واضح کر دیے۔ تو اس کے بعد کیا کہا؟ دیکھیے، In this exam hall, you read the book قرآن، یعنی یہاں کا جو ایگزام ہال ہوتا ہے دنیا کا، جو ہم ایگزام دیتے ہیں 8 کا، 9 کا، 10 کا، 12 کا، تو اس میں جو ہے کبھی بھی بک کھول کر آنسر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو بھی بک کھولے گا آنسر کرنے کے لیے، اس کو ایگزام ہال سے نکال دیا جاتا ہے۔
تو یہ بہت ہی سیریس میٹر ہوتا ہے کہ ایگزام سے پہلے جو ہے اچھی طریقے سے پڑھ کے آنا ہوتا ہے اور پھر بیٹھ کے ایگزام ہال میں کوشچنس کو سالو کرنا ہے، آنسر دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس ایگزامینیشن ہال میں، جو دنیا کا ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم ایگزام دے رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی ایک کتاب بھیج دی ہے، بک، تو اس بک کے اندر جو ہے تمہارے لیے پورے کوشچنس کے آنسر ہیں. کہ کیا کوشچنس ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا، دوستوں کے ساتھ کیسا، دشمن کے ساتھ کیسا رہنا، اور کیسا کمانا، کیسا خرچ کرنا، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور پھر یہ کہ تو اس طریقے سے پوری زندگی کے اندر جو ہے جو خوشی میں کیسا رہنا، غم میں کیسا رہنا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں بتا دی ہیں. اور ہر چیز کے اندر ٹیسٹ ہو رہا، خوشی آئی تو بھی ٹیسٹ ہے، غم آیا تو بھی ٹیسٹ ہے، مصیبت آئی تو بھی ٹیسٹ ہے، اور راحت اور آرام ملا تو بھی ٹیسٹ ہے. اور بڑوں کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہے، دوست کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہے، دشمن کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہے. تو ہر ایک کے ساتھ کیسا ہم بیہیو کرنا ہے، وہ ویسا بیہیو کریں گے تو کامیاب ہوں گے اکارڈنگ ٹو قرآن. اگر نہیں کریں گے، اس کے قرآن کے خلاف جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. تو کیسا بیسٹ ہے نا طریقے سے ہم ڈیل کرنا، اور کون سی چیز حرام ہے کون سی حلال ہے معلوم کرنے کے لیے جو ہے آپ قرآن پڑھیے، بار بار پڑھیے، مینی ٹائمز پڑھیے، آپ کھولیے، کھول کے رکھیے، پڑھیے، بار بار پڑھیے، صبح پڑھیے، شام پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کو یاد رکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بک آلویز ہے نا آپ کے ہینڈ میں ہے، اور آپ جب چاہیں کھولیں پڑھیں تاکہ آپ ایگزام اچھی طریقے سے دے سکیں، اور اچھی طریقے سے بار بار پڑھنے سے ہی آپ اچھا ایگزام دے سکتے ہیں. بار بار کھولنے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. آدمی بھول جاتا ہے تو غلط پھر ہے نا آنسر کر سکتا ہے انہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مینی ٹائمز پڑھو، جب چاہے پڑھو، اور اپنے پرابلمس کو سالو کرو. لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا دوستوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسا سالو کرنا ہے؟ کھولو قرآن، کھولو رسول کی کتاب سیرت، اور پھر اس کو سالو کرو. تو اس طریقے سے ہے نا آسان بنا دیا گیا ہے. تو اس کو ہے نا آپ بار بار پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی کو ہے نا کہ ڈے اینڈ نائٹ کے جو کام ہیں وہ کرتے رہیں گے تو آپ بہت ایزی طریقے سے ایگزام پاس کر سکتے ہیں. اور پھر سیکنڈ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، انہوں نے کیسا اپنی زندگی گزاری ہے ویسی ہی زندگی تم گزارو. جسٹ اتنا ہی کر لیں گے تو یو پاس دا ایگزام. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% اللہ کی کتاب پر عمل کیا. جب عمل کیا ہے تو رسول کے عمل کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم قرآن کو 100% عمل کر رہے ہیں. تو قرآن جو ہے ایگزام دینے کی کتاب ہے، اور ہمارے ٹیچر جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جیسا عمل کیے تھے اور جیسا کچھ انہوں نے کہا ہے اپنی احادیث میں، ویسا اگر ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی 100% ہم جو ہے پاس ہو جائیں گے اور ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. تو یہ بہت ایزی بنا دیا ہے. دیکھا آپ نے کتنا ایزی بنا دیا. اللہ نے جو کہا کہ ہم نے ایگزام کو ایزی بنا دیا ہے. ہم نے اپنی کتاب بھیج دی ہے، اور اس کو خوب پڑھو، جب چاہے پڑھو، مینی ٹائمز پڑھو، سمجھو اور عمل کرو. اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، سنت کو پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ. تو جو اب یہاں پہ کوشچن مارک ہے آپ کے لیے، آپ خود ہی سوچیں کہ ول ہی اور شی، مرد یا عورت، کیا وہ ایگزام پاس نہیں کر سکے گا جو کتاب بار بار پڑھتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ٹیچر کی اپنی ٹیچنگز کو جو ہے ایوری منٹ یاد رکھتا ہے اور ایوری منٹ اس کے مطابق ایکشن کرتا ہے؟ تو کیا وہ مرد اور وہ عورت، کیا وہ لڑکا اور لڑکی پاس نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ایگزام پاس ہوں گے. جب پاس ہوں گے تو یقینی بات ہے جنت میں جائیں گے. تو یہ دو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور تھوڑا سا ایگزام میڈ ایزی کے اور ایک دو سلائڈس ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے نیکسٹ اس میں ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا.